السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ سامعین، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو اس کے ہر پنے پہ ہمیں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور نظر آئے گا، جیسا کہ قابیل کی سرکش اولاد، نمرود اور فرعون جیسے ربوبیت کے دعوے دار، قوم لوط جیسے ہم جنس پرست، اور یزید جیسے ظالم و جابر حکمران، حتیٰ کہ ہر زمانے اور ہر دور میں ایک نیا فتنہ نمودار ہوتا رہا۔ پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں دنیا کے تمام فتنوں کو رکھا جائے اور دوسرے میں فتنہ دجال کو، تو یقین جانیں دجال کا پلڑا بھاری ثابت ہوگا۔ سرور کائنات نے فرمایا، وقت آخر کے نزدیک جب مسلمان رومنز یعنی یورپینز کو ایک عظیم جنگ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں شکست دے کر واپس آئیں گے اور اپنی تلواریں زیتون یعنی اولیو ٹری پہ لٹکا رہے ہوں گے، تو اتنے میں شیطان یہ آواز لگائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں، شیطان تو پوری انسانیت کو گمراہ کرنے والا ہے اور اس کی شر سے بچنے کی ہر مومن صبح و شام دعا کرتا ہے۔ وہی شیطان اس دجال کے ظاہر ہونے کی صدا لگائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کس قدر خطرناک فتنہ ہوگا امت کے لیے۔ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور تاریخ انسانی میں نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک ہر پیغمبر نے اس دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے اتنا زیادہ کھول کھول کر اس فتنے کا علم نہیں دیا جتنا کہ میں نے تم لوگوں تک پہنچایا۔ اور ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دجال نے آخر ہمارے نبی ہی کے امتیوں پر ظاہر ہونا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے اس کیریکٹر کے بارے میں کثرت سے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچیں اس وقت کو کہ جب دجال آسمان کو اشارہ کرے گا اور آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اور سبزیاں اگائے گی، ایک غلام کو پاس بلا کر کہے گا کہ تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو اگر میں زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پہ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں بالکل۔ دجال 2 شیطانوں کو جو اس کے قابو میں ہوں گے اس شخص کے ماں باپ کی شکل میں پیش کرے گا، اور وہ شیطان کہیں گے بیٹا یہی تمہارا خدا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، اور وہ شخص دجال کو من و عن تسلیم کر لے گا۔ یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ایک دم خود کو خدا بنا کر پیش نہیں کرے گا، بلکہ سب سے پہلے وہ خود کو مسیحا بنا کر پیش کرے گا اور خود کو کہے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے جیسے معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا اور لوگوں کی کثیر تعداد اس کے گرویدہ ہو جائے گی۔ تب پھر وہ اپنے سٹانس کو بدلے گا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ پر ایسا آخر کیوں ہوگا؟ ناظرین، اس کے پیچھے بہت بڑے راز اور حکمت کی باتیں ہیں جو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کھول کھول کے عیاں کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل سے جڑے رہیں، کیونکہ اگلی ویڈیوز میں اللہ کے فضل و کرم سے دجال کی وہ اصلیت میں آپ کے سامنے لاؤں گا جو آپ نے شاید ہی سنی ہو۔ ناظرین، دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دے گا۔ ملکوں ایک گدھے پہ سوار ہو کر پھرتا رہے گا جس کی رفتار بجلی سی تیز ہوگی۔ جو قوم یا قبیلہ اس کی اتباع کرے گی تو وہاں بارش برسے گی اور زمین طرح طرح کا اناج اگائے گی، اور جو قوم اس کا انکار کرے گی وہاں آسمان سوکھا ہوگا اور زمین بنجر ہوگی۔ بھوک اور افلاس اس قوم کا مقدر بن جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، روئے زمین کا کوئی ایک کونا بھی نہیں بچے گا جہاں دجال ظاہر نہ ہو، لیکن 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال قدم بھی نہیں رکھ پائے گا، اور وہ ہیں مکہ اور مدینہ۔ فرشتے اس کو وہاں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ان شہروں کی تعظیم ہر شخص پہ فرض ہے۔ یہی ہیں وہ شہر جن کی آغوش دجال کے فتنے سے مومنوں کی حفاظت کرے گی۔ اس کے علاوہ بیت المقدس بھی اسی طرح کے تقدس کی حامل جگہ ہے، جس کا علم آپ کو بعد کی میری گفتگو سے ہو جائے گا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کیا ہے یہ دجال جو اشارے سے بادل برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا، مرے ہوئے کو زندہ کرے گا،
بجلی کی سی تیزی سے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے گا۔ کیا انسان کے اندر اتنی طاقت یا صلاحیت ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کر سکے؟ ایک مرے ہوئے شخص کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ثابت اور مکمل انسان بنا دے؟ یہ سب کام تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا یہ واقعی خدا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور مزید مضبوط کرے۔ یہ میرا رب اللہ ہی ہے جس نے ایک بندہ پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا، اور اسے یہ معجزہ عطا کیا کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ میرا رب اللہ ہی ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پہ مکمل قابو دے دیا۔ یہ میرا رب ہی ہے جس نے ایک شخص کو کتاب کا علم دیا، اور اس نے پلک جھپکنے کے دوران ہی سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت بلقیس پیش کر دیا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا مسلمانوں، کیونکہ جو معجزات دجال کرنے والا ہے یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معجزات اللہ نے اپنے کئی بندوں کے ہاتھوں پہلے سے کرا دیے ہیں۔ یہ کوئی خدا نہیں ہوگا، بس اس کے پاس ایک طاقت ہوگی جو یہ استعمال کر رہا ہوگا، جس کا تذکرہ میں پارٹ 2 میں ڈیٹیل سے کروں گا۔ اچھا تو ناظرین، یہ دھوکے باز جس کو ایک نام ملا ہے دجال کا، اس کے معنی ہیں فریبی، جھوٹا، ڈھانپ لینے والا اور ملمہ کاری کرنے والا۔ یہ ایک ہاتھ میں دوزخ اور دوسرے ہاتھ میں جنت لے کے گھومے گا۔ نبی نے فرمایا اس کی دوزخ کو دیکھ کر اس میں کود جانا، یہ ابراہیم کی آگ کی طرح ہے جس میں کودو گے تو ایک خوبصورت باغ سے نکلو گے۔ پر اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں الٹ دکھے گا پھر؟ ناظرین، یہی اس کی شیطانی طاقت ہے کہ یہ جھوٹ کو سچ بنا کر اس سے لوگوں کو خریدے گا، اور افسوس، صد افسوس، 90 سے 99% انسانیت بک جائے گی، اور وہ بھی سستے داموں پہ۔ انسان اپنے ایمان کو اس کے فریب میں آ کر بیچ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور بڑی نشانی ہے کہ یہ وقت کو کچھ عرصے کے لیے قابو کر لے گا۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا آخر اس کا دور کب تک رہے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 40 دن کے لیے اس دنیا پہ ظاہر ہوگا۔ ناظرین سوچے، پوری دنیا کے ہر کونے میں اس کا پہنچنا اور اس وقت کے 90 سے 99% لوگوں کو گمراہ کرنا، اور وہ بھی صرف 40 دن میں، یہ تو کافی انہونی بات لگتی ہے۔ لیکن حدیث کے اگلے الفاظ میں نبی فرماتے ہیں کہ ان 40 دنوں میں ایک دن پورے ایک سال جتنا ہوگا، ایک دن ایک منتھ جتنا، اور ایک دن ایک ویک جتنا، اور باقی نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک سال کے دن میں ہم نماز کے اوقات کا تعین کیسے کریں گے؟ ناظرین سوچیں ذرا ان اصحاب کی عظمت کے بارے میں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ان کو اپنی نماز کے رد و بدل ہونے کا ڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا تم وقت کا تعین نماز کے درمیان کے فاصلے سے کرتے رہنا، یعنی پوری سال کی نمازیں پڑھ لینا۔ ناظرین اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال وقت کو بھی کنٹرول کر لے گا۔ اب یاد رکھیں دن کی لمبائی زمین کی روٹیشن کے بند ہو جانے یا سلو ہو جانے سے جڑی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ارتھ کی روٹیشن پر بھی حاوی ہو جائے گا۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ پارٹ 2 میں اس کے پیچھے چھپے راز بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین دجال کی ان کارستانیوں کو دیکھ کر انسان کا تجسس بڑھ جاتا ہے، اور پھر ذہن میں کئی سوال آتے ہیں کہ آخر اس کے آنے سے پہلے کی کیا نشانیاں ہیں جس سے اس کی پہچان ہو سکے، یہ کب پیدا ہوگا اور کس علاقے یا جگہ سے ظاہر ہوگا، یہ کب سے وجود میں ہے، اور آخر اس چھلاوے کا انجام کیسے ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دجال کی آمد کی کون سی بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے دریائے فرات اور لیک آف ٹائبیریس کا پانی سوکھ جائے گا۔ دوسری نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اور تیسری نشانی رومنز کے ساتھ مسلمانوں کی امام مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں فتح ہے۔ چوتھی نشانی بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک سال ایسا ہوگا جب زمین کی 1/3 بارش کم ہو جائے گی، دوسرے سال 2/3 بارش کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے ایک بوند بھی نہیں برسے گی۔ صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تب تو اناج بھی نہیں اگے گا اور جانور بھی مر جائیں گے،
تو آپ کے امتی اور باقی لوگ کھائیں گے کیا؟ نبی پاک نے فرمایا اس وقت مومن کی خوراک تحلیل، تکبیر، تسبیح اور تمہید ہوگی، یعنی ذکر الہی مومن کی خوراک ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہاں پیدا ہوگا اور کس قوم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا؟ ناظرین، دجال ایک لادین کیریکٹر ہے، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر بھی یہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ آخر یہودی ہی گھر میں کیوں پیدا ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ پیدا ہوگا تو پھر تمیم الدہری نے نبی کے دور میں دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جزیرے پہ کیوں دیکھا تھا؟ اگر اسے ابھی پیدا ہونا ہے ایک یہودی گھر میں، تو پھر آخر وہ کون تھا جسے تمیم الدہری نے ایک جزیرے پہ دیکھا تھا؟ ویسے تو یہ حدیث بہت مشہور ہے، پر جو لوگ نہیں جانتے تو میں سرسری آپ کو بتا دوں کہ تمیم الدہری اس وقت کرسچن تھے جب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سمندری سفر پہ نکلے اور رستے میں طوفان آ گیا اور ان کی کشتی مہینوں سمندر میں رہی اور آخر ایک جزیرے پہ جا رکی، جہاں وہ اترے اور انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جو سر سے پاؤں تک بالوں سے بھری تھی۔ اس نے اپنا نام جساسا بتایا اور کہا کہ وہاں کیو میں تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے تمیم الدہری اور ان کے دوسرے دوستوں سے ایک باغ کا پوچھا کہ وہ پھل دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ پھر اس نے کہا جلد وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر دریائے فرات اور لیک آف ٹائبیریس کے پانی کا پوچھا، جواب ملا کہ ان میں خوب پانی ہے، تو کہنے لگا کہ جلد پانی سوکھ جائے گا۔ پھر دجال نے پوچھا کہ عربی نبی کے بارے میں بتاؤ، جواب ملا کہ وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں، تو حیران ہو کر کہنے لگا کیا واقعی یہ ہو گیا ہے؟ جواب ملا ہاں بالکل۔ تو پھر کچھ باتوں کے بعد اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور بہت جلد دنیا پہ ظاہر ہوں گا۔ ناظرین، نبی پاک نے اس بات کی تائید کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو دجال پھر پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے کیسے زندہ تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب اگلے پارٹ میں انشاءاللہ میں ضرور دوں گا۔ اب اگر سوال کریں کہ وہ دکھتا کیسے ہے، تو میں نبی کے ایک خواب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ رات کو مجھے ایک خواب دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید اور انتہائی روشن چہرے والا شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو دو بندوں کے کندھے پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ ان کے بال نہ زیادہ گنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے، اور ان کے بالوں میں سے پانی موتیوں کی طرح نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو جواب آیا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ تھا، اس کے بال بہت گنگریالے تھے اور اسی طرح بالوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور اسی طرح دو بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ بھی کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بالکل سولن گریپ یعنی پھولے ہوئے انگور کی طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب آیا المسیح الدجال۔ ناظرین، اس حدیث کو بھی میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں وضاحت سے پیش کروں گا اور خوب اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سوال کہ آخر دجال کہاں سے ظاہر ہوگا اور اس کی آرمی میں کون کون سے مذہب کے لوگ زیادہ شامل ہوں گے، ویسے تو دجال نے زمین کے ہر خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے۔ اس سے کسی مذہب کے لوگ بھی نہیں بچ پائیں گے اور تمام ہی مذاہب کے لوگ اس کی آرمی کا حصہ ہوں گے، پر نمایاں یہودی ہوں گے۔ کہا گیا کہ 70,000 یہودی اصفہان سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے گرین شالز پہنی ہوں گی۔ اب اگر بات کریں وہ کس جگہ سے ظاہر ہوگا تو 4 جگہوں کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے اصفہان، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 2 ہے شام اور عراق کے درمیان الخلا نامی ایک جگہ۔ نمبر 3 خزو کرمان، اور نمبر 4
خراسان۔ اب حدیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ حدیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں علماء کچھ یوں وضاحت کرتے ہیں کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، یعنی الخلا کے مقام سے، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خزب کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ اب ایک اور سوال کے روایت کے مطابق تو امام مہدی کا لشکر بھی خراسان سے نکلے گا، اور یہاں تو دجال جو خروج کرے گا اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ خراسان سے خروج کرے گا، یہ ظاہر ہوگا۔ اس کو بھی میں اگلی ویڈیو میں کلیریفائی کروں گا انشاءاللہ۔ خیر ناظرین، اب آخر میں اس کے انجام کی کچھ بات ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا دجال پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور اس وقت بیت المقدس میں ایک نیک شخص حکومت کر رہا ہوگا۔ دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ تمہارا محاصرہ کرے گا۔ پھر کہا جب تمہارا امام صبح کی نماز پڑھانے آگے بڑھے گا تو اتنے میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہاں ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی ان کو امامت کے لیے آگے بلائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ آپ امامت کریں، اور مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازے کھول دو۔ دروازے کھلیں گے تو دجال عیاں ہوگا، اور اس کی نگاہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جب پڑے گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے لڈ کے مقام پر جو اسرائیل میں واقع ہے پکڑ لیں گے، اور دجال آپ علیہ السلام کی خوشبو سے ہی پورا کا پورا پگھل جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کبھی نیست و نابود نہیں ہوتا، تو دجال کے دعوے کہ وہ خدا ہے صرف ایک مکر اور فریب ہے، باقی کچھ نہیں۔ اب آخر میں ایک بہت ہی اہم چیز جان لیں جو ہر مومن مرد و عورت کو جاننا ضروری ہے۔ پیارے نبی سے اصحاب نے جب پوچھا کہ دجال کے فتنے سے آخر کیسے بچا جائے، نبی پاک نے فرمایا کہ دجال سے اگر بچنا ہے تو سورہ الکہف کی پہلی آیات کو کثرت سے پڑھو، کہیں 5 اور کہیں 10 آیات کے بارے میں تلقین ہوئی ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ سورہ اتنے زیادہ راز چھپائے ہوئے ہے کہ آپ حیران رہ جائیں جان کر۔ میں کچھ حقائق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سامنے رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کیسے یہ سورہ دجال کے خلاف ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اس پہ ہم کافی بحث کریں گے اور آپ یقین مانیں آپ کو بہت سے چھپے سراغ ملیں گے۔ اب اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے دجال اور اس جیسے باقی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین۔